وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے پر بلوچستان پہنچ گئے۔ امدادی کاموں کا جائزہ اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کو سیلابی صورتحال اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعظم کی متاثرہ علاقوں میں امدادی کام تیز کرنے کی ہدایت، کہا کہ وبائی امراض پر قابو پانا ضروری ہے۔ سندھ میں سیلابی پانی بیماریاں پھیلانے لگا۔ گیسٹرو، ملیریا اور جلد کے مریضوں میں اضافہ۔ گیسٹرو سے خاتون سمیت 2 افراد انتقال کر گئے۔ ملیریا کے 3300 سے زائد کیسز رپورٹ۔ خیرپور میں متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپ لگا دیا گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان آج جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ عمران خان کی توسہ کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی آمد متوقع۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے۔ امدادی سامان بھی تقسیم کیا جائے گا۔ پاک فوج کے جوانوں نے پولیس اہلکاروں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ بھان سعید آباد ریسکیو کے لیے جانے والی پولیس اہلکاروں کی کشتی کو حادثہ۔ 13 پولیس اہلکار کشتی میں سوراخ کی وجہ سے ڈوبنے لگے۔ پاک فوج کے جوانوں نے فوری مدد کر کے پولیس اہلکاروں کو نکال لیا۔ پاک فوج نے گاؤں وہاڑ سے بھی 12 افراد کو ریسکیو کیا۔ کراچی میں ڈینگی کیسز میں تیزی سے اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 191 افراد ڈینگی سے بیمار۔ شہر کے بڑے اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈز کم پڑ گئے۔ اسپتالوں کو پلیٹلیٹس کی بھی قلت کا سامنا۔ رواں ماہ شہر قائد میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 1227 سے تجاوز کر گئی۔ اسلام آباد میں بھی گزشتہ روز ڈینگی کے 128 کیسز رپورٹ ہوئے۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 871 ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کرنے والوں کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں عمران خان نے کہا کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپا مارا گیا، ان کا فون اور کمپیوٹر اٹھا لیا گیا۔ امپورٹڈ حکومت اور ہینڈلرز ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں۔ خبردار کر رہا ہوں کہ اس کے نتائج انہیں بھگتنا پڑیں گے۔ قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں ضمنی انتخابات کب ہوں؟ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج طلب۔ سکندر سلطان راجہ اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ انتخابات کے انعقاد کی نئی تاریخ کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں وزارت داخلہ سے سیکیورٹی کی فراہمی کے حوالے سے بریفنگ لی جائے گی۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر ایک اور دہشت گرد حملہ۔ دہشت گردوں نے ضلع کرم میں پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ کی۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے جوانوں نے دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں نائک محمد رحمان، نائک معاویز خان اور سپاہی عرفان اللہ شامل۔ امریکی قونصل جنرل ولیم میکونل کا دورہ ملتان۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کرکٹ کا شراکتی معاہدہ پاکستان امریکہ کو کرکٹ میں نہ صرف مدد دے گا بلکہ ساتھ میں افرادی قوت بھی دے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کرکٹ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ کرکٹ سے ہمارے اور پاکستانی عوام کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ ورلڈ اسٹرینتھ لفٹنگ چیمپئن شپ جیت کر قومی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ چیمپئن شپ میں قومی ٹیم نے 4 گولڈ میڈل سمیت 19 میڈل جیتے۔ پنجاب اسٹیڈیم پہنچنے پر ٹیم کا شاندار استقبال کیا گیا۔